بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اینڈ جنرل نالج۔ پیارے دوستو، ایف اے اور بی اے اسلامیات لازمی و اختیاری سے اخذ کیے گئے مشہور ایم سی کیوز آج حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا نمبر، عقیدہ کا لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ 2 نمبر، اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان اسلام کی تعداد ہے 5۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ داری۔ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد ہے 4۔ قرآن میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ جواب، شرک۔ توحید اور شرک کی مشہور کتنی اقسام ہے؟ تو جواب 3۔ وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ انسانی عظمت کا ضامن کون سا ہے؟ عقیدہ توحید۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ روح قبض کرنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ سور پھونکنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ وحی لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے کس آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام مذکور ہیں؟ 26۔ قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتے ہیں منکر و نکیر۔ سورۃ التوحید کہا جاتا ہے سورہ اخلاص کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے توحید۔ عقیدہ کی مثال کس چیز کی مانند ہے؟ بیج۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگانا۔ بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تورات اور زبور کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ عہد نامہ قدیم۔ انجیل کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ عہد نامہ جدید۔ نبوت و رسالت ہے وحی۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ کس خلیفہ کے دور میں مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان ہے عربی۔ اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر جس آیت میں کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں آیت بر۔ جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ 5 نمازیں فرض ہوئیں 10 نبوی کو۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا کرنا۔ روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی 2 ہجری کو۔ روزہ کا سب سے بڑا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے۔ چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج فرض ہوا 9 ہجری کو۔ حج میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں میدان منا میں۔ زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کتنے بیان ہوئے ہیں؟ 8۔ خطبہ حج دیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ حدیث کے مطابق رزق میں وسعت اور عمر درازی کے لیے صلہ رحمی کرے۔ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے ماں۔ حدیث کے مطابق کسی مسلمان شخص کے باپ ہیں